بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والی دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ تو اس میں بادشاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا اور بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کے نیک چلن ہونے کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھیں۔ ایک دن بادشاہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زار و قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور گدھے سے چند باتیں کرتا ہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو بالآخر ایک دن وہ درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی کیا وجہ ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان کو سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ اس نے بتایا، میرا ایک بیٹا ہے جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پہ اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا اور پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ ہماری ایک دور کی رشتہ دار دوسرے شہر سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی اور اس کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے نے اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسرے شہر واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ ان سب میں میرا ہی قصور ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہیں روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ لکڑہارے نے کہا، اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے کہ شاید وہ میری مدد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا پھر رونے لگا۔
شہزادے نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر پلک پلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنائی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ وہ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی، رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ اس نے رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا اور بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی چوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، کہتے ہیں ہر بلند کے لیے زوال ضرور ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی مرتبہ عطا کیا ہے تو اس پر کبھی غرور نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان پر اپنا فضل فرماتے ہیں یا اس کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو اس کو عاجزی و انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کس قدر ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی زندگی کے معاملات میں تکبر سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری والا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں انتشار اور فساد کی بہت بڑی وجہ تکبر اور غرور ہے۔ اگر ہم عاجزی اور انکساری والا رویہ اختیار کریں گے تو یقیناً معاشرے میں پیار، محبت، اخوت اور خیرخواہی کا چلن عام ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی اور انکساری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ نگہبان۔